کہ سب سے بڑا فتنہ یا جس میں سب سے زیادہ لوگ اس کے مائل ہو جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے اور یہ دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال جو ہے وہ دجل سے نکلا ہے اور اس کا معنی فریب ہے، دھوکہ ہے، کذاب ہے۔ کہ ایک نیا کنسیپٹ آ گیا ہے میٹاورس کا، اس میں وہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں میں وہ لگا کے دیکھ لیتا ہے اور پھر بعد میں وہ میٹاورس میں زندہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی ایک دوسرے کی، آپ میری شکل لے لے یا آپ کی شکل لے لے، کہ سائنس نے یہاں تک ترقی کر لی کہ ہماری شکل اور آواز ملا کر، بلکہ ہم نے وہ تقریر نہیں کی ہوتی ہے یا ہم نے وہ پروگرام نہیں کیا ہوتا ہے، بلکہ ہماری ہی شکل و صورت لگا کر، ہماری ہی آواز لگا کر ایسے ایسے پروگرام بنائے جاتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہی انسان بول رہا ہے۔ اور بات ہے جو وہ ہڈن تنظیمیں کچھ ہیں تو علمناٹی وغیرہ، ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا دجال سے مشورہ لیتے ہیں۔ اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کی مخالفت میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ تنظیمیں ہیں، چاہے وہ انفرادی انسان ہیں، تو اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ یا دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہوا ہے، یا ظہور ہوگا یا ظہور ہوا ہے۔ دجال کی پیدائش ہو چکی ہے اور وہ ایک جزیرے میں جکڑا ہوا ہے۔ آج مطلب ہماری اس سوسائٹی میں یا ہمارے اس دور میں صاحب ہر کوئی جانتا ہے کہ دجال کی جو آنکھ ہوگی وہ اس طریقے کی ہوگی اور اس کے جو ماتھے پہ یہ الفاظ لکھے ہوں گے۔ تو میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جب یہ جو کریکٹرز ہوں گے اس پرسن کے ظاہر ہوں گے یا مل جائے گا، جب دجال کے بارے میں آ جائے گا، تو تب بھی جو ہے نا لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے اور اس میں ہماری جو ہے نظر اس کو بند کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ جنید المدنی ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ایک بڑا خاص موضوع ہے، اور ہر کسی کی نظر رہتی ہے اس پہ، اور ہر کسی کا، میرے حساب سے تو میرا یہ فیوریٹ موضوع ہے اور بہت ساروں کا بھی ہوگا، اور بڑے کنفیوژنس رہتے ہیں ہمیں اس موضوع کو لے کے، اور حدیث کی کیا دلائل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پورے کنفیوژنس انشاءاللہ کلیئر ہوں گے اس پوڈ کاسٹ میں۔ تو شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اور باقی سب ٹھیک اچھے سے؟ ماشاءاللہ۔ شیخ جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے دجال اینڈ اٹس ٹریپس، تو شیخ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے، کہا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قرب قیامت کے وقت تک یہ سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا، اور جیسے کہ حدیث میں آیا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے ہمارے، انہوں نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں آپ کو باقی جو ہمارے انبیاء ہیں انہوں نے وہ بات نہیں کہی ہوگی جو میں آپ کو کہتا ہوں، کہ اس کی جو ایک آنکھ ہوگی وہ کانی ہوگی، یعنی وہ ایک آنکھ سے بلائنڈ ہوگا۔ تو شیخ جیسے کہ یہ اس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے یہاں، حالانکہ قیامت کے وقت تک کا سب سے بڑا فتنہ، تو شیخ میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اور یہ میرا ایک اپنا بھی سوال ہے کہ شیخ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور یہ دجال کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چونکہ آپ کا جو سوال ہے کہ فتنہ، دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، خاص کر نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر ایک نبی نے اپنی امت کو ان فتنوں سے
باخبر رہنے کا کہا، ڈرانے کا کہا۔ خاص کر اس کو فتنہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ فتنے سے مراد کیا ہے، اور دجال کا فتنہ ہی کیوں سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دجال کا معنی کیا ہے۔ دجال جو ہے وہ دجل سے نکلا ہے، اور اس کا معنی فریب ہے، دھوکہ ہے، کذاب ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان دھوکے سے کسی انسان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں اس کو بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کے اس جال میں پھنس جائیں گے، اس کے اس دجل میں، اس کے اس فریب میں، اور اس کے اس دھوکے میں آ جائیں گے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے، یہ مسلم یا بخاری کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے اگر دجال آ گیا تو میں اس سے آپ کا خود دفاع کروں گا، یعنی امت کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر میرے بعد آیا تو آپ مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی خود خلیفہ ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو فتنہ دجال ہے، فتنہ دجال سے صحابہ کرام کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا تو صحابہ کرام بھی بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دجال کی وہ جو فتنے ہیں یا دجال جس وقت آئے گا تو اس کے حالات جب بیان کیے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بتا رہے تھے جیسے وہ ان کھجوروں کی جھاڑیوں میں ہے، یعنی اتنے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز اپنی بلند فرماتے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو پست کر لیتے، اور صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے، مگر دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ بہت پریشان ہیں، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے پریشان ہیں جو کل آپ نے واعظ و نصیحت کی، اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ دجال جو ہے وہ ان جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو اس کے عوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمائی تھی صحابہ سے کہ اگر میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں خود دفاع کروں گا آپ کی طرف سے، اور اس سے میں خود نمٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خلیفہ اور حامی و ناصر ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ مختلف احادیثیں ہیں جن احادیثوں کے بارے میں کچھ بخاری میں ہیں یا مسلم میں ہیں یا باقی جو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے ساتھ رزق کی وادی ہوگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے ساتھ پانی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں کیوں فکر مند ہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کیوں ایسے سوال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ قادر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو مہیا کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قادر ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا، اس سے بچا لے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم جب دجال کے بارے میں سنتے ہیں یا دجال کی جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو دجال کی حدیثیں پڑھنے میں یہی بات واضح ہوتی ہے انسان کے کہ سب سے بڑا فتنہ یا جس میں سب سے زیادہ لوگ اس کے مائل ہو جائیں گے یا اس کی طرف چلے جائیں گے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات پر اگر ہم نظر ڈالیں، کیونکہ دجال کا وہ زمانہ اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، اور آج کل کا جو زمانہ ہے، یہاں آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو لوگ ہیں، جو ہمارے مسلمان ہیں، وہ اتنا کمزور العقیدہ ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز دکھا دے انسان، اور وہ انسان جو ہے قرآن اور سنت سے کوسوں دور ہے دکھانے والا، یعنی وہ کوئی ایسی چیز دکھا دے جس کو ہم خارق عادات کہتے ہیں، یعنی وہ عادت میں نہیں ہے، تو وہ دکھا دے تو اس کے پیچھے ہی لوگ لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے لوگ اس کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔
یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، حالانکہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کا وہ اپوزٹ کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، اور کوئی اگر وہ اپنا ایسا کارنامہ دکھا دیتا ہے تو لوگ اس کے لیے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب اسی کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ بچائے کہ جب دجال کا زمانہ ہوگا تو دجال کے زمانے میں جب دجال وہ چیزیں دکھائے گا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست میں ہیں، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، جیسے بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں قحط شروع ہو جائے گی، قحط سالی ہوگی، اور قحط سالی میں لوگ بارش کے لیے ترسیں گے۔ تو دجال جب آئے گا تو دجال کو وہ لوگ سوال کریں گے کہ اگر آپ خدا ہیں نعوذ باللہ تو آپ یہ دکھاؤ کہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ بارش بھی برسائے گا، اس کے ساتھ یعنی باغات ہوں گے، اس کے ساتھ رزق کی وادیاں ہوں گی، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک جگہ اس کے پیچھے خزانہ لگ جائے گا، اور خزانہ اس طریقے سے اس کا پیچھا کرے گا جیسے شہد کی مکھیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کو دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ باقی جتنے بھی، کیونکہ بڑے بڑے دجال کذاب آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں 29 دجال آئیں گے، دوسری حدیث میں 30 کا ذکر آتا ہے، یعنی 30 دجال آئیں گے، مگر وہ دجال وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے یا باقی چیز، مگر اس دجال کے بارے میں یہ سب سے بڑا دجال اور اس کو مسیح الدجال کہا گیا ہے۔ تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہم عیسیٰ مسیح اللہ، کیونکہ ان کے مسح کرنے سے یعنی اس کے چھونے سے ایک بیمار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا مل جاتی تھی، یا حضرت عیسیٰ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ کسی مردہ کو چھوتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو اسی لحاظ سے مشابہت رکھی ہے کہ دجال کا بھی یہی ہے، مسیح اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کا معنی یہ ہے کہ یہ پوری زمین کو مس کرے گا، یعنی ہر جگہ پہنچے گا، الا 2 جگہوں پہ یہ نہیں جا پائے گا، وہ مکہ اور مدینہ کی جو جگہ ہیں جس میں حدیث میں واضح ہے کہ وہاں فرشتہ جو ہے تلوار لے کر کھڑا رہے گا، تو وہ وہاں نہیں جائے گا، مگر پورے دنیا میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے یہ بادلوں کو ہوا پیچھے لگ کے ان کو دوڑاتی ہے، اس تیزی سے وہ جو ہے ہر جگہ پہنچے گا۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے فتنے سے بچنے کی تلقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ فتنہ ہے کہ انسان دھوکے میں آ کر، اس کی باتوں میں آ کر، بلکہ اس کو رب مان لے گا، اور اس اعتبار سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا شیخ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ دجال جو ہے نا وہ مردے کو زندہ کرے گا اور پھر مار کے پھر سے زندہ کرے گا۔ تو شیخ آج ہماری اس مطلب ورلڈ میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک نیا کنسیپٹ آ گیا ہے میٹاورس کا، اس میں وہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں میں وہ لگا کے دیکھ لیتا ہے اور پھر بعد میں وہ میٹاورس میں زندہ ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا ریسنٹلی سائنس نے یہ کہا ہے کہ جب ایک انسان مر جائے گا تو ہم اس کے جو اس کی میموری تھی، جو اس نے مطلب اتنی لائف میں جو بھی اس نے ایکسپیرینس کیا تھا، وہ اس کو ایک چپ میں کنورٹ کر کے تو پھر ایک سسٹم سے اس کو چلائیں گے۔ تو وہ جو پرانا ظاہر ہے اس کی ڈیڈ باڈی تو مر گئی، لیکن وہ جو ہے نا اس کی جو ذہن تھا وہ پھر سے واپس ہی آ گیا۔ تو کچھ لوگ ہیں نا وہ اس کو اس سے مشابہت دجال سے جوڑتے ہیں کہ یہ دجال کا ایک فتنہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، اور کیا یہ رائٹ اپروچ ہے اس سے جوڑنے کا؟ اصل میں بعض لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اعتبار سے بھی، کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک آنکھ کا مسئلہ ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں یہ کیمرہ وغیرہ کو بھی اس سے مشابہت دیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دجالی فریب ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ وہی دجال ہے، کیونکہ سائنس نے جو ترقی کی ہے کہ میموری جو ہے وہ کسی دوسرے میں ڈال کر اس کا وہ، مگر اصل چیز حدیث میں جو آتا ہے وہ بنفس نفیس ایک آدمی کو قتل کرے گا اور اسی آدمی کو زندہ کرے گا،
یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے کسی کی میموری، کیونکہ وہ تو اصل نہیں ہے، اس کو وہ اصل نہیں زندہ کر رہا ہے، بلکہ سائنس نے کچھ چیزوں میں ترقی کی اور وہ اس کی چیزوں کو یعنی سامنے رکھ کر اس پہ میموری کے ذریعے سے وہ باتیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی ایک دوسرے کی، آپ میری شکل لے لے یا آپ کی شکل لے لے، کہ سائنس نے یہاں تک ترقی کر لی کہ ہماری شکل اور آواز ملا کر، بلکہ ہم نے وہ تقریر نہیں کی ہوتی ہے یا ہم نے وہ پروگرام نہیں کیا ہوتا ہے، بلکہ ہماری ہی شکل و صورت لگا کر، ہماری ہی آواز لگا کر ایسے ایسے پروگرام بنائے جاتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہی انسان بول رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سائنس کی ترقی ہے یا ایجاد ہے، اس کو کہیں گے، مگر اس کو شیطان کے ساتھ، اس دجال کے ساتھ مشابہت دینا یا یہی دجال ہو سکتا ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو بہرحال اتنا ہو سکتا ہے کہ یہ دجالی فتنوں میں سے ایک مشابہت ہو سکتی ہے، یا اس طریقے سے کہیں کہ اس طریقے سے انسان کسی اس ایجادات کے ذریعے سے کہیں گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم یہ کہیں گے کہ انسان دجالی سازشیں ہو سکتی ہیں مگر دجال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دجال کے بارے میں واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر کے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک تیر کمان کے درمیان میں فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر کے، اسی آدمی کو اسی شکل میں زندہ کر کے، بلکہ ہنستا ہوا اس کو پھر زندہ کر دے گا۔ تو یہ تو ابھی تک اس قسم کی جو چیزیں ہیں سائنس نے نہیں کی ہیں، تو بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا شیخ وہ ابن سیاد کا واقعہ ہے نا، تو تھوڑا آڈینس کو بتائیے، اور میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ یہاں 2 واقعے ہمارے، ایک تو یہ ہے کہ ابن سیاد جو تھا، ابن سیاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ باتیں بتا دیا کرتا تھا، یعنی ان باتوں کو ہم یہ کہیں گے کہ لگتا تھا اس سے کہ یہ دجالی فتنہ ہو سکتا ہے یا دجال ہو سکتا ہے، تو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ان کی بارے میں یعنی شک ہوا تو ابن سیاد کے بارے میں، تو صحابہ نے کیا کام کیا کہ وہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور رسول اللہ کو بتایا کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے ابن سیاد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امتحان کے لیے کچھ کہا کہ بتائیں میرے ذہن میں یا میرے دل میں کیا ہے، تو اس نے ایک لفظ کہا تھا دکھ۔ تو بہرحال رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یعنی دکھان ان نے سوچا تھا دل میں۔ تو اس قسم کی حدیثیں جو ہیں، یا اسی طریقے سے بعض حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان سے یعنی یا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں وہ ان سے دشمنی رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہی دجال ہے۔ تو اس قسم کی حدیثیں تو ہیں، مگر یہ چیز جو ہے اس سے ہم یہ اخذ نہیں کرتے ہیں کہ وہ وہی، بلکہ وہ شیطانی ہتھ کنڈے کہیں آپ، یا اس کے ساتھ شیطان مل کے باتیں کرتا ہو یا کچھ چیزیں بتا دیتا ہو۔ جس طریقے سے ایک اور حدیث بھی ہے اس شیطانی ہتھ کنڈے کے بارے میں، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پرگندہ رہتے ہیں، بال نہیں بناتے ہیں یا اس قسم کے، پھر وہ باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں میرے بارے میں جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ تو اسی معاملے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، اس کے بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ 6 مہینے پہلے کی باتیں بتاتا ہے اور 6 مہینے بعد کی باتیں بتاتا ہے، اور وہ صحیح نکلتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ یہ کبوتر جو ہے یہ چیخ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایک کبوتر کے انڈے جو ہیں اپنے پاس لے لیے اور اس کو پوچھا کہ کیا، کہا کہ اس کے انڈے گم ہو گئے اسی لیے یہ چیخ رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے انڈے کون لے گیا؟ تو اس نے کہا کہ یا انڈے میرے پاس ہیں یا آپ کے پاس ہیں۔ تو پھر صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو نہلاؤ، اس کے ناخن بناؤ اور اس کے بال جو ہیں وہ منڈواؤ اور اس کو کترواؤ۔ اس کے بعد اس کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ اب مجھے کوئی علم نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے ان یعنی پرگندہ چیزوں میں شیطان بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شیطان اس کو خبریں دے رہے تھے۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں اس قسم کی حالت میں رہتے ہیں اور وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، اصل میں وہ شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں یا شیطان ان سے آ کے
کچھ چیزیں بیان کرتا ہے، یا جو شیطانی جن ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی کچھ لوگ جو ہے ان کی بات لے کر ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ پہنچا ہوا ہے، یہ بڑا ولی ہے یا درویش ہے، تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، جو غیب کی چیزیں بتاتا ہے، وہ شیطانی اخبار بتاتا ہے، وہ شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی یعنی احتمال نہیں۔ بہرحال ہم کہیں گے یہ سارے کے سارے جو ہیں شیطانی ہتھ کنڈے ہی ہو سکتے ہیں۔ شیخ جیسا کہ آپ نے کہا یہ شیطان کے بارے میں کہ وہ شیطان جو بیٹھا ہوتا ہے ان کی، تو ایک جو نیا کنسیپٹ ہے، نیا نہیں ہے یہ، تو ایک اور بات ہے جو وہ ہڈن تنظیمیں کچھ ہیں، تو الومناٹی وغیرہ، ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا دجال سے مشورہ لیتے ہیں باتوں میں، تو دجال ان کو مشورے دیتا ہے، تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کی مخالفت میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ تنظیمیں ہیں، چاہے وہ انفرادی انسان ہیں، تو اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، یا وہ دوسری بات میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ دجال کے پیروکار ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سے مشورہ لینا یا ان سے کوئی چیز اخذ کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ دجال ہی ان کو مشورہ دے یا دجال ہی ان کو وہ چیزیں بتائے، بلکہ وہ دجال کے نہیے پہ چلتے ہیں، دجال کے طریقے پر چلتے ہیں، اور دجال کے طریقے پر ہی وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں دجالی فتنے ہیں یا دجالی ہتھ کنڈے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ان تنظیموں کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یا اسلام کو دبانے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اسلام کے مخالف ہو تو وہ شیطانی جو طاقتیں ہیں وہ ان سے زیادہ مدد لے سکتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، شیطانی ہتھ کنڈے، نہ کہ دجال، ٹھیک ہو گیا۔ تو شیخ ایک اہم سوال جو ہے نا، تو یہ ایک کنفیوژن بھی رہتا ہے کہ کیا دجال پیدا ہوا ہے، کیونکہ جیسے کہ وہ حدیث ہے نا کہ دجال کا ہر انبیاء اس کے بارے میں وہ دیتا ہے، تو یہاں پہ یہ ایک کنفیوژن کریٹ کرتا ہے کہ یا تو دجال پہلے سے ہی پیدا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ظہور ہوگا، تو آپ یہ کنفیوژن کلیئر کریے کہ کیا دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہوا ہے، یا ظہور ہوگا یا ظہور ہوا ہے؟ اصل میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے دجال کے ظہور ہونے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، دجال کا ظہور ہونا، اس کا مطلب دجال کا خروج یا دجال کا نکلنا، اس چیز سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس کی مسلم کی ایک روایت ہے تمیم داری والی، کہتے ہیں کہ وہ جب وہ مسلمان ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دجال کے بارے میں جب ڈراتے تھے، دجال سے یعنی وہ خوف دلاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی تھی کہ دجال دو جگہوں پہ داخل نہیں ہوگا، یعنی نہ وہ مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ مکہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب تمیم داری جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس کا میں آپ کو خلاصہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ یہ چیز واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب یعنی غیر مسلم تھا تو ان نے سمندری سفر کیا کشتیوں میں، اور وہ کشتیاں جو ہیں ایک جزیرے میں جا کے یعنی رکی، تو بعض لوگوں نے دیکھا کہ ایک جساسہ، جس کو ہم عورت ہی تھی، وہ کہا کہ وہ بالوں میں پوری اس کے جسم پہ بال ہی بال تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ جساسے ہم جسوس جس کو کہتے ہیں۔ تو ان نے پوچھا کہ کس کے جساسے ہو؟ تو ان نے ایک اشارہ کیا ایک جگہ کی طرف، کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں، آپ وہی آدمی جو ہے آپ کو بتا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم پھر وہاں چلے گئے، اس سے پوچھا، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، یعنی ان کو باندھا ہوا تھا، اور انہوں نے ہمیں کچھ سوال کیے رسول اللہ کے بارے میں، عرب کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں، مکہ کے بارے میں بہت سوال کیے، اور سوال کرنے کے بعد کہا کہ میں دو جگہوں پہ نہیں داخل ہو سکوں گا، ایک طیبہ کہا اور دوسرا مکہ کہا۔ اور یہی قصہ جو ہے تمیم داری جب اسلام قبول کیا تو یہی قصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نے جب ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست حشاش بشاش ہو گئے، خوش ہو گئے، اور صحابہ کو بلایا
اور صحابہ کو بلا کے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 جگہوں پہ دجال جو ہے اس کا داخلہ ممنوع ہے، یعنی وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک طیبہ، وہ ہے مدینہ طیبہ، اور دوسرا ہے مکہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں جو ہے یہ دجال جو ہے ان 2 جگہوں، یعنی اس نے خود بھی اقرار کیا کہ میں ان 2 جگہوں پہ داخل نہیں ہوں گا، اور اس طریقے سے وہاں فرشتے جو ہیں تلوار لے کر کھڑے ہوں گے، تو وہ میرا دخول جو ہے وہ ممنوع بنا دیں گے، ناممکن بنا دیں گے، میں وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دجال جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، دجال کی پیدائش ہو چکی ہے، اور وہ ایک جزیرے میں جکڑا ہوا ہے۔ مگر یہ اکثر کیا سارے محدثین اس پہ متفق ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ جگہ نہیں بتائی، یعنی وہ کہاں جکڑا ہوا ہے، کس جزیرے میں بند ہے، اور وہ قرب قیامت کے قریب جو ہے یعنی وہ ظاہر ہوگا اور اس پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور اپنا فتنہ جو ہے وہ پھیلائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ وہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کا خروج ہوگا، یعنی وہ نکلے گا۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث ہم اس پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ وہ نکلے گا، پیدا ہو چکا ہے۔ شیخ جیسے کہ آپ نے جزیرے کی بات کی نا، تو آج جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل یہ سمندر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ایک بندہ جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، یا پلینس جاتے ہیں تو ان کا سگنل ختم ہو جاتا ہے، یا ہم ایسے کہہ لیں کہ وہ جو ہے نا اس دنیا سے الگ ہی ہے، نہ ادھر نیٹ ورک ہے نہ کچھ ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ دجال اسی جزیرے میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ برمودا ٹرائنگل میں۔ تو یہ بات کہاں کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو یعنی مخفی رکھا ہے، یعنی حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں آتا ہے کہ وہ کس جزیرے میں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس ایک اور قوم ہے جس کو ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں، یاجوج ماجوج بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کو ذوالقرنین نے بند کیا ہوا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے، کہاں ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکنات ہو سکتے ہیں، امکانات ہو سکتے ہیں کہ جس جزیرے میں نیٹ نہ جائے یا جہاں جہاز لینڈ نہ کر سکے یا انسان کا جانا وہاں ناممکن ہو، تو ممکن ہے یہ یاجوج ماجوج کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ اس دجال کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ تو شیخ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ دجال جو ہے نا حضرت عیسیٰ کو کاپی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہیں اور ان کے سر سے پسینہ اتر رہا ہے اور دجال ان کے پیچھے پیچھے جو ہے نا آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب سمجھائیے مجھے کہ یہ سب سے بڑا دجال اور اس کو مسیح الدجال کہا گیا ہے، تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہم عیسیٰ مسیح اللہ، کیونکہ ان کے مسح کرنے سے یعنی اس کے چھونے سے ایک بیمار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا مل جاتی تھی، یا حضرت عیسیٰ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ کسی مردہ کو چھوتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو اسی لحاظ سے مشابہت رکھی ہے کہ دجال کا بھی یہی ہے، مسیح اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کا معنی یہ ہے کہ یہ پوری زمین کو مس کرے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے گا یا حضرت عیسیٰ پہلے آئیں گا، یہ بھی ایک کنفیوژن رہتا ہے ہمارے قیامت کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں بڑی مانی جاتی ہیں، اور بھی نشانیاں ہیں، ان میں سے حضرت عیسیٰ ہے، حضرت امام مہدی ہے اور دجال ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دجال اور مہدی، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ہی دجال کو قتل کریں گے، یہ تو بات واضح ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دجال اور امام مہدی میں کون پہلے آئے گا، تو اس پر بھی علماء کا یہ اتفاق ہے کہ امام مہدی پہلے آئیں گے، امام مہدی کے بعد دجال نکلے گا، کیونکہ امام مہدی کا جو زمانہ ہوگا، یعنی بعض علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حج کا زمانہ ہوگا۔ حج کے زمانے میں وہاں مطاف میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا اور لوگ جو ہیں اس کے ساتھ جا کے بیعت کریں گے، کیونکہ امام مہدی کا جو یعنی
خط و خال یا ان کی جو شکل و صورت جو ہے علماء نے یا حدیثوں میں جو بیان ہوئی ہے، تو اسی قسم کا ایک شخص ان کو پائیں گے، اور اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوگا۔ اچھا، امام مہدی جو ہے وہ عام آدمی ہوگا، مگر جو ہی اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ طاقت یا ان کو وہ صلاحیت، ان کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال حج کانفرنس ہوتی ہے، یعنی جو سعودی حکومت جو ہے وہ علماء پورے عالم اسلام کے علماء کو جمع کر کے ان کی دعوت کی جاتی ہے، اور اسلامی نقطہ نظر کے تحت بہت سے مسائل پر گفت و شنید ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہر سال، کیونکہ وہ عام آدمی نہیں ہوگا، وہ علماء میں سے ہوگا، اور علماء کو جب جمع کیا جاتا ہے، تمام علماء کو جمع کیا جاتا ہے، ممکن ہے ان میں سے کوئی صفات جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور امام مہدی کے ہاتھ پر اس اعتبار سے وہ لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، ان کی نشانیاں دیکھ کر اس پر بیعت کریں۔ تو ممکن ہے یہ بھی ایک طریقہ علماء کا رہا ہو کہ ہر سال جو ہے حج کانفرنس علماء کو جمع کر کے، پوری دنیا کے عالم اسلام کے علماء کو جمع کر کے ایک جگہ وہ حج کانفرنس کی جاتی ہے، اس پہ گفت و شنید ہوتی ہے، اس پہ مسائل پہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے امام مہدی۔ اس کے بعد دجال کا جو ذکر آتا ہے، دجال کا واقعہ جو ہے، دجال اس کے بعد آئے گا، یعنی امام مہدی کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے ظہور کے بارے میں مختلف یعنی وہ کتنے ٹائم یعنی زمین پہ قرار پکڑے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہے عام دنوں کے برابر رہیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دجال کے زمانے میں اگر ہم موجود رہے اور اس کا وہ پہلا دن جو ہے 1 سال کے برابر چلا گیا تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نمازیں آپ اپنے انداز سے پڑھیں گے، یعنی اس کو انداز آپ دل کے اندازے سے، یعنی 5 وقت کی نمازیں آپ ادا کریں گے، کیونکہ ایک دن جو ہے 1 سال کا ہو جائے گا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ان نمازوں کو اپنے اندازے کے مطابق، دن کے اندازے کے مطابق ہی ادا کرنا ہے۔ تو یہ 40، بعض روایت میں آتا ہے 40 سال، بعض روایت میں آتا ہے 40 دن۔ تو بہرحال اس کی تطبیق یوں کی ہے علماء نے کہ اس کے دن جو ہیں وہ زیادہ لمبے ہوں گے، اور اس اعتبار سے 40 دن اگر کہیں تو ان میں سے 1 دن سال کا ہوگا، 1 ہفتے مہینے کا ہوگا، 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی دن جو ہیں وہ برابر کے برابر چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو دجال ہے، دجال کا فتنہ جو ہے وہ بہت اشد رہے گا، بہت سخت رہے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں بچنے کی جو صورت ہے، کیونکہ جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس سے بچنے کی ترکیب یا بچنے کی تدبیر جو ہے نہ بیان فرمائے۔ تو حدیث میں آتا ہے، بلکہ ہر نماز کی جو ہم تشہد اخیر تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، ان میں سے ایک فتنہ مسیح دجال جو ہے اس سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی، یا سورہ کہف کا تلاوت کرنا جمعہ کے روز، وہ بھی یعنی انسان جو ہے شیطان اس دجال کے فتنے سے وہ پناہ لے سکتا ہے یا بچ سکتا ہے۔ تو یہ تدابیر بھی ہیں حدیث میں، تو ان کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی مومن ہوگا اس مومن کو، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اس مومن کو وہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے ماتھے پر جو لکھا ہے کافر، اور یہی دجال ہے، اور یہی اس کی صفت ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دجال سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے، کیونکہ تمام صحابہ جو ہیں وہ اس فتنے سے اتنے خوف زدہ تھے کہ صحابہ جو ہیں جب دجال کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو صحابہ جو ہیں کئی دن جو ہے وہ پریشان رہتے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو دجال ہوگا اس کے ماتھے پہ کاف، فات اور را لکھا ہوگا، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مومن جو ہے نا وہ اس کو مل جائے گا، دکھ جائے گا اس کو، تو آج مطلب ہماری اس سوسائٹی میں یا ہمارے اس دور میں
صاحب ہر کوئی جانتا ہے کہ دجال کی جو آنکھ ہوگی وہ اس طریقے کی ہوگی اور اس کے جو ماتھے پہ یہ الفاظ لکھے ہوں گے. تو میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جب یہ جو کریکٹرز ہوں گے اس پرسن کے ظاہر ہوں گے یا مل جائے گا، جب دجال کے بارے میں آ جائے گا، تو تب بھی جو ہے نا لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ جب پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کے پیچھے جائیں گے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دجال کی جو صفت بیان کی ہے یا دجال کے پاس جو طاقت ہے، اس طاقت تو دیکھ کر انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ طاقت اتنی خطرناک دی ہوئی ہے. وہ طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ٹھنگنا ہوگا. ٹھنگنا کہتے ہیں یعنی بہت پست قد ہوگا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ بہت یعنی اس کا قد جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ممکن ہے اس میں یہ صلاحیت ہو اپنا قد پست کرنے کا، اپنا قد لمبا کرنے کا. جس طریقے سے ہم جادوگر کو دیکھتے ہیں، جادوگر یعنی نظر بند کرنے والے، وہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے ایسے کرتے ہیں کہ جس سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں کر رہا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھری سے ایک انسان کا گلا بھی کاٹتا ہے اور چھری اندر تک چلی جاتی ہے، اور اس میں ہماری جو ہے نظر اس کو بند کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے دجال بھی جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یعنی یہ اپنی قد کو پست کرنا، اپنے قد کو لمبا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو ایک طاقت دی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دجال ہے تو دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت کیوں دی ہے؟ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے اس دنیا میں آیا تو اس کے لیے امتحان ہی امتحان ہے. موت بھی امتحان ہے اور زندگی بھی اس کے لیے امتحان ہے. تو انہی امتحان میں سے ایک امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو، جو آخری امت ہے، اس کو دجال کے فتنے سے آزمائے گا کہ جو اس کے اس بہکاوے میں یا اس کے دھوکے میں آ گیا تو وہ انسان جو ہے وہ دجال کا ہو گیا. اور جس کا ایمان تھا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اعتقاد تھا، اور اس کو یہ دکھائی دے گیا، اور اس کے بعد اگر وہ جتنے بھی جتن کرے گا دجال جو ہے وہ اس پہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. کیونکہ ہر ایک عمل جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایک عمل وہ ایک ایک بار کر کے دکھائے گا، مگر دوبارہ اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دوبارہ نہیں کر پائے گا. جس طریقے سے ایک مدینہ میں ایک چرواہ ہوگا، وہ مدینہ سے جو مدینہ کا حدود ہے، حدود حرم جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ حرم مکی اور حرم مدینہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا. تو اس کا جو حرم کا جو حدود ہے وہاں تک دجال پہنچے گا، مگر مدینہ میں گھس نہیں پائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں ایک چرواہ ہوگا، بکریاں چرانے والا، اور اس کو وہ دعوت دے گا، اپنی طرف بلائے گا. تو وہ چرواہ کہے گا کہ اللہ یا ہمارا رب وہ ہے جو ایک انسان کو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. اگر آپ رب ہیں تو یہ کر کے دکھاؤ. اور وہ ایک آدمی کو قتل کر دے گا اور اس کو پھر وہیں زندہ کر دے گا. اور پھر وہ چرواہ کہے گا کہ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ آپ ہی دجال ہیں، کیونکہ دوبارہ وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اس طریقے سے پھر پورے مدینہ میں یعنی یہ بات پھیل جائے گی کہ دجال آ گیا ہے. تو اسی چرواہ کے ذریعے وہ پتہ چلے گا. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں گے، اعتقاد والے ہوں گے، ایمان ان کا مضبوط ہوگا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور اس کو دور سے کافر دکھائی دے گا. تو یہ چیز واضح ہے کہ فتنے والی جگہ سے بچیں، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں ایسا فتنہ ہے جہاں قرآن اور سنت کے نام پر لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے اس سے مقابلہ کروں یا اس کو سمجھاؤں. تو اسی طریقے سے دجال کے اس فریب میں بھی لوگ پھنس جائیں گے، کیونکہ لوگ ادھر سے جائیں گے اس کو دجال سمجھ کر، اس کو بحث کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، مگر وہ اسی میں شکار ہو جائے گا اور وہ اسی کا ماننے والا بن جائے گا. تو لہٰذا ان فتنے والی جگہوں سے اپنے آپ کو
محفوظ رکھا جائے، اور جہاں بھی کوئی فتنہ سر اٹھائے تو اس سمے یا اس وقت جو ہے علماء کی طرف رجوع کیا جائے، علماء ربانیین جو ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو سوال ہے کہ وہ پھر کیوں ہم اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے جبکہ کافر بھی لکھا ہوا ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کافر لکھا ہوا ہے مگر وہ دکھائی اسی کو دے گا جس کا ایمان مستحکم ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر پورا مومن ہوگا، تو اس کو وہ دکھائی دے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ اب جو اس قسم کا ایمان نہیں ہوگا تو ممکن ہے وہ اس چیزوں میں مبتلا ہو جائے۔ شیخ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا ایمان مضبوط کرے، آمین۔ اور شیخ جہاں تک ایک اور اہم سوال ہے کہ جو آج کل کا ہمارا سوشل میڈیا ہے نا، تو اس پہ جو سچی بات ہے نا وہ نہیں بتائی جاتی، مطلب بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور جو آگے ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ کیا ہم اس کو دجالی فتنے کے ساتھ جو تشبیہ دے سکتے ہیں سوشل میڈیا کو؟ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں، اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ تو خیر کس اعتبار سے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے، تو اس کو ہم خیر کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو شر یہ ہے کہ اس میں ان چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے ایک پکچر ہے مگر حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجالی ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں یہ، یعنی ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ دجال ہے یا یہ دجالی فتنہ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے دجال جو ہے وہ انسان پر وار کرے گا، اور یہ ان کی جگہ یعنی ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں۔ تو مگر سوشل میڈیا کو دجال کے ساتھ یعنی تشبیہ دینا یا اس کو ہی دجال قرار دینا یہ میرے علم کے مطابق صحیح نہیں۔ تو شیخ جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ پہلے امام مہدی آئیں گے پھر دجال آئیں گے، تو جہاں تک میرے علم کے مطابق، جہاں تک میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو 50% لوگ ہیں جو پہلے انکار کر دیں گے، بیعت نہیں کریں گے ان پہ، تو 50% ہی ہیں جو ان پہ بیعت کریں گے، اور ان میں سے بھی 25% جو ہے نا وہ جب جنگ ہوگی امام مہدی کے ساتھ جو جنگ ہونی ہے تو اس میں وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو حدیث میں آیا گیا ہے کہ وہ 25% جو ہیں وہ ان کی ایسی شہادت ہوگی جو اس ارتھ پہ آج تک کسی سب سے افضل ہوگی۔ تو جو 25% بچیں گے تو ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ آج تک جو ہے نا اس ارتھ پہ اتنا مضبوط ایمان کسی کا نہیں۔ تو پھر ان 25% پہ جو ہے نا دجال کا فتنہ آئے گا، یہ سیکوینس ہے۔ تو آپ نے جیسے کہ بتایا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہ جو واقع ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ظاہر ہوں گے اور دجال کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ، پہلے ہمارا یہ ایمان ہے اور اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، وہ آسمان پر موجود ہیں، کیونکہ ہر ایک انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، یعنی انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، ایک ہی مرتبہ مرے گا اور ایک ہی مرتبہ زندہ بھی ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا۔ اب رہی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو وہ ایک نماز کا وقت ہوگا، بعض روایت میں ظہر کا وقت ہے، بعض روایت میں عصر کا وقت ہے، اور امام مہدی جو ہیں وہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو ہی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امام مہدی کو میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا ہوں، لہٰذا وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے ہی وہ نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دجال کا پیچھا کریں گے، اور پھر اس دجال کو قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ، بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان ہوگا جس کے ہاتھ سے وہ
دجال جو ہے قتل ہوگا، مگر وہ حضرت عیسیٰ جو ہے اس میں کمان کریں گے، امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور باقی جو مسلمان ہیں اس وقت جو موجود رہیں گے ان کے ساتھ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کریں گے، دجال کو۔ تو اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر قیامت کب آنی ہے، تو ان میں سے بڑے بڑے جو کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ دجال کا ظہور ہونا، امام حضرت عیسیٰ کا آنا، امام مہدی کا آنا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال، یا امام مہدی جو ہے وہ 40 سال حکومت کریں گے، اور اس زمانے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا۔ کس میں؟ یعنی جو حضرت عیسیٰ امام مہدی کا جو زمانہ ہوگا، بلکہ اتنا بھی آتا ہے حدیث میں کہ جس ٹیلے کے پیچھے کوئی یہودی اور عیسائی ہوگا، وہ ٹیلا، وہ پتھر، وہ درخت خود آواز دے کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو سمجھیں کہ آپ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہی پوری دنیا میں ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد، امام مہدی کی وفات کے بعد ایک ہوا آئے گی۔ ہاں، اس ہوا کے ذریعے جتنے بھی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا، وہ لوگ جو ہیں اس ہوا کی اس یعنی تازگی سے وہ فوت ہو جائیں گے، اور اس فوت ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ یاجوج ماجوج کا مسئلہ جو ہے وہ نکلیں گے، پھر وہ غیر مسلم، پھر اس پہ یعنی سارے جو لوگ رہیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے رہیں گے، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے کہ تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی زندہ ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس سمے یہ ہوا چلے گی، تمام مومنین جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وفات دے دے گا، اور وہی لوگ بچیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والے ہوں گے، ان میں سے یاجوج ماجوج وغیرہ ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر قیامت برپا ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو ہے سلسلہ، چاہے وہ دجال کا سلسلہ ہو یا حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کا ہو، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ دجال کے بارے میں جتنی بھی احادیثیں ہیں اگر ان کو پڑھا جائے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی دجال کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ حدیث کو شاید اس طریقے سے نہیں مانتے ہیں جس طریقے سے قرآن کو مانتے ہیں۔ تو یہ بات میں اپنے سننے والوں کو واضح کر دیتا ہوں کہ حدیث اور قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، یعنی تفصیل جو ہے، کیونکہ حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ تو بہت سی حدیثیں جو ہیں دجال کے بارے میں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، مسلم کی حدیثیں ہیں، بخاری کی حدیثیں ہیں، تو اس دجال سے انکار نہیں کیا جائے گا، اور ہمیں ایمان لانا ہے کہ دجال ہے، اور اس کی یہ بھی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے فتنے سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے، دعائیں بھی کی ہیں، اور وہ وظائف بھی بتائے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی بھی ذہن میں نہ لائے کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مانیں گے، بلکہ صحیح حدیثوں میں دجال کی خبر کی ذکر ہے، دجال کی صفات کی ذکر ہے، اور دجال کے بارے میں بیان بھی ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان حدیثوں پر غور کر کے اپنے آپ کو ان دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے ہمیں ان وظائف کا ورد کرنا ہے، ان دعاؤں کو مانگنا ہے جن کے ذریعے سے ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ شیخ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ دجال کے بارے میں کہ قرآن میں نہیں ہے ذکر لیکن حدیث میں ہے، تو جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ہر انبیاء نے اس کے بارے میں جو ہے نا تلقین کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تدبیر بھی بتائی ہوگی کہ دجال کے فتنے سے کس طرح بچیں اور کون کون سی وہ
تدبیریں ہیں یا جو ہمیں ایک انسان یا مومن کو اپنی لائف میں انٹر کرنی چاہیے، تو شیخ یہ تدبیریں بتائیں ذرا۔ سب سے پہلا تدبیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نمازوں میں آخری تشہد، جس کو ہم دعائیں کہتے ہیں دبر الصلاۃ، خاص کر صلاۃ المکتوبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح دجال، اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں فتنہ مسیح دجال سے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس فتنے سے پناہ مانگی ہے اللہ سے، تو امت کو بھی تلقین کی ہے کہ ان چیزوں سے آپ دجال کے فتنے سے آپ پناہ مانگیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اکثر احادیث میں آتا ہے کہ سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا، سورہ کہف کا پڑھنا جمعہ کے روز، اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ یہ بھی سبب ہے یا تدبیر ہے کہ وہ انسان جو ہے فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی احادیث میں یا اس طریقے کے وظائف جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے شریعت کے مطابق عمل کریں، کیونکہ یہ آپ ذہن میں نہ رکھیں کہ ایک انسان جو ہے نہ نماز کا پابند ہے، نہ باقی جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتا ہے، اور جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ شیطان یا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا، اور جو بھی فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے پر ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا باقی جو مسائل ہیں، ان پہ عمل پیرا رہتے ہوئے ان تدبیر کو ساتھ ساتھ میں، چاہے وہ نماز میں دعا ہے یا سورہ کہف کی تلاوت ہے یا باقی وظائف ہیں، تو ان کو پڑھے گا تو انشاءاللہ ضرور اس کو فائدہ دے گا۔ مگر صرف اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں۔ ان سمپل شیخ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا، دنیا میں جو سائنس کی ایجادات ہیں، جتنی بھی انوینشنز ہیں، یہاں تک بہت سارے انوینشنز ہیں، ان سے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ ان کو دجال کی تشبیہ دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کیمرہ کی ایگزامپل دی کہ ایک آنکھ ہے تو دجال کی بھی ایک آنکھ ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی انوینشنز ہیں، ان کے جو فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، تو ہمیں جو ہے نا فائدوں کو کیچ کرنا چاہیے، اور جو نقصان ہے نا وہ ابھی سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ اگر ایک بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ انوینشنز ہیں، میں یہ نہیں کروں گا، یا میں اس کے ساتھ میں یہ نہیں کروں گا، تو وہ جو ہے نا اس کے جو فائدے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اس چیز کے فائدے ہیں نا، اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دجال کی ایجادات ہے، تو میں یہ اپلائی نہیں کروں گا یا میں یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا، تو جو اس کے فائدے ہوں گے وہ ان سے دور ہو سکتا ہے پھر۔ تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری انوینشنز ہوئی ہیں نئے نئے، ان کے آپ فائدے لیجئے، جہاں تک دین تک ہے یا دین پر ہے وہ چیز، تو ان کے فائدے لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً شیخ آپ یہاں آئے، آپ کا بہت شکر گزار ہیں ہم۔ ٹاپک بہت واسٹ ہے، ہم اتنے ٹائم میں یہ کور نہیں کر سکتے، انشاءاللہ آگے پھر اگر ٹائم ملا تو تھوڑا اور وقت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔